بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ ہر عورت کو اتنا تو آوارہ مزاج ضرور ہونا چاہیے کہ مرد اپنی تمام ضروریات گھر سے ہی پوری کر سکے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس نے برے وقت میں مرد کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، جس نے مرد کی ہمیشہ عزت اور احترام کیا ہو۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے۔ موسم، حالات، دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت ہوتی ہے۔ اس مرد کے مسکرانے پر ترس کھاؤ جس کی جوانی کا بہترین حصہ مستقل معاش کی فکر میں گزر رہا ہو۔ ایک خدا کو ماننے والی عورت جب ایک مرد کو مان لیتی ہے تو دوسرے مرد کا خیال تک دل میں نہیں لاتی۔ خاموشی ایک زیور ہے جسے عورت تب پہنتی ہے جب وہ سو رہی ہوتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے، مرد اس کا ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے خود کو وقت دیں۔ نفسیات کے مطابق ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا کم تکلیف دہ ہوتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول اپنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے آپ چاہتے ہیں، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عورت کا عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے۔ موسم گزر جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ 2 لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا طنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ عورت کی خوبصورتی آنکھوں میں اور بدصورتی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ عورت کا پیار اس چشمے کی مانند ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بنائے گی۔ ایثار، خدمت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اگر کسی پیکر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں
تو وہ عورت ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو۔ آنے والے کو دل میں راستہ بھی دو اور جانے والے کو دل سے دعا بھی دو۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے اپنے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ اگر کوئی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ سے رشتہ رکھنا چاہے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کیجیے، کیونکہ بے وقوف بننا صرف ایک بار ہی کافی ہوتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار کبھی مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ بات سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب ہم دھتکار دیے جاتے ہیں، اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرتے رہنا پڑے گی۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، چوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو یقین جانو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔